देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम का मामला बखैर खूबी अंजाम पा गया। हुक्मरान इत्तेहाद और पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखने वाली सियासी जमातों, सियासी रहनुमाओं, सियासतदानों ने इस तरमीम की तैयारी, उसकी नोक पलक संवारने और उसे अवामी आदर्शों के मुताबिक ढालने में हिस्सा लिया। पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने आईनी तरमीम की मंजूरी में हिस्सा लिया। सिर्फ तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने ना तरमीम के हक में और ना ही इसके खिलाफ वोट डाला। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ के 8 अरकान ने तरमीम की मंजूरी के लिए अपना वोट डाला। तरमीम हुई, 12 रुकनी कमेटी बनी, कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने फैसला दिया कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे। कौम को ये प्रोसेस मुबारक। जस्टिस याह्या अफरीदी को नामजद करने के बाद कमेटी के रुकन और वफाकी वजीर आजम नजीर तार ने फैसला करने से पहले सूटेबिलिटी देखनी थी, जिसके तहत याह्या अफरीदी का इंतखाब किया। क्या कहा उन्होंने, आइए पहले आपको सुनवाते। बड़ी अच्छी बहस हुई है, तीनों जज साहिबान के बारे में अच्छी बातें हुई हैं। आपने सूटेबिलिटी देखनी होती है, क्योंकि पार्लियामान में ये इख्तियार अब अपने पास रखा है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी पहले 3 जज साहिबान में से करें। अब सवाल ये है कि हुकूमत के लिए जस्टिस मंसूर क्यों नहीं सूटेबिलिटी के लिए नजर आए। कमेटी के इस इंतखाब और आईनी तरमीम के बाद हुकूमती नुमाइंदे फैसले की अच्छाइयां गिनवाने में मैदान में है। आज मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत, अदलिया और अवाम ही नहीं, माहौल दोस्त भी है। दूसरी जाने पीटीआई कोर कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम को अदालत के रूबरू चैलेंज करने के कानूनी इम्कानात के जायजे और लाहे अमल की तैयारी का काम लीगल कमेटी की सुपर्द कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि इस तरमीम में क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिनको बुनियाद बनाकर पीटीआई कानूनी जंग लड़ सकती है, या फिर जो वुकला एक तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं इस हवाले से, उसमें कितनी स्ट्रॉन्ग लूप होल्स नजर आ सकते हैं कि जिनको ये रोल बैक कराने के लिए या फिर इसके लिए कानूनी जंग के लिए फायदेमंद होगी। इसी सब पर बात करेंगे। सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से, बड़े वोकल मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब भी बात करते कोई ना कोई खबर बन ही जाती है। शेर अफजल मरवत साहब, और दूसरी जानिब कमरुल सलाम साहब हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं पहले शेर अफजल मरवत साहब आपकी तरफ आऊंगी। शेर अफजल मरवत साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द प्रोग्राम, और दूसरा आपकी तबीयत भी पिछले दिनों काफ़ी नासाज थी। अब तबीयत कैसी है आपकी, और ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त बन गई है, अब पीटीआई इस कानूनी जंग को कैसे लड़ेगी? बहुत शुक्रिया और तबीयत के बारे में पूछने का भी। मैं ये गुजारिश कर दूं, ये जो भी आपने इंट्रो पेश किया इसमें 2-3 मैं गलतियों की निशानदेही करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एब्सटेन नहीं किया था, हमने इख्तिलाफ किया था। मैं मौजूद था कौमी असेंबली में, हमने सब तरमीम के खिलाफ वोट डाले हैं। और सिर्फ उस वक्त जब मौलाना साहब की ये तरमीम थी रिबा के हवाले से या इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हवाले से, उस वक्त हम वॉकआउट कर गए थे। तो लिहाजा पहली बात ये है कि हमने इसको मौकूफ किया है ये, और इसी में हमने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो कमेटी बुलाई गई थी उस कमेटी में भी शिरकत नहीं की, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे खिलाफ कोई प्ली ऑफ वेवर या स्टॉप लिए लें कि जी फला फला में शिरकत करके गोया इन्होंने इस तरमीम को मान लिया है। दूसरी बात यह है कि आईन और कानून की बालादस्ती की बात आपने की कि इस पे एतकाद रखते हुए इन्होंने ये इतनी बड़ी कार्रवाई की। तो मैं अर्ज कर दूं कि ये किस तरह की आईन और कानून की बालादस्ती थी कि जिसमें सेनेट में हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर जो हैं अभी तक नहीं आए हैं, इलेक्ट नहीं हुए हैं, और इन्होंने इनकम्प्लीट सेनेट से इसको पास कराया। फिर इसी तरह रिजर्व सीटों पे 23 नशीस्तें हमारी खाली हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील नहीं कर रहा है, और मिनॉरिटीज नहीं हैं, वुमेन रिजर्व सीट्स के नुमाइंदे नहीं थे इन्होंने जनाब इनकी गैर मौजूदगी में। और सबसे बढ़कर एक ऐसी कानून की बालादस्ती को इन्होंने हासिल किया जिसके लिए इन्होंने जमीर खरीदे
اور آپ نے 8 ممبران اسمبلی کا ذکر کیا جو پارٹیسپیٹ کیا، وہ 4 ممبران اسمبلی تھے، گرچہ ان کے پاس اس روز اسمبلی میں 9 ممبران اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے موجود تھے، جو انہوں نے اربوں روپے دے کے خریدے تھے۔ تو یہ کس طرح کی آئین کی اور قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے جہاں اغوا کر کے یا لالچ تحریر دے کے آپ ممبران کے ذریعے ترمیم لاتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس سے قانون کی بالادستی کہاں پہ ہوئی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ ایک مناسب ایک بیلنسڈ جج ہیں، ایک ذمہ دار جج ہیں، اور میں قطعاً یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے 3 ایسے جج صاحبان کے قوائف کا اجازہ لینے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں جج صاحب جو سینئر موسٹ ہے، یعنی کہ میں منصور علی شاہ صاحب کی بات کرتا ہوں، سینئر موسٹ ہیں اور ان کی جتنی جوڈیشل کیریئر ہیں اس میں جو لا سے وابستہ، قانون سے وابستہ جو لوگ ہیں، چاہے بار کے ہو یا بینچ کے ہو، وہ ان کی ذات کی بیلنس ہونے، میرٹ پہ فیصلے کرنے کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے یہ گواہی دیں گے، حتیٰ کہ نون کے حضرات بھی ان کی ان کریڈینشل کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں۔ اب منصور الشاہ صاحب عادل ناخواستہ یا ان کی بدقسمتی کے لیے اس بینچ کے سربراہ تھے جنہوں نے ریزرو سیٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا، فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کا یہ خمیازہ ہے جو یہ اور وہ تمام 8 جج صاحبان بھگت رہے ہیں، 7 جج صاحبان بھگت رہے ہیں۔ اگر جج صاحبان اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں دے سکتے ہیں اور ان کی قیمت چکانی پڑتی ہے تو اس سے قانون کی حکمرانی کا خواب تو پورا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے اہم اور تباکن پہلو اس آئینی ترمیم کا یہ ہے جس کا کوئی بھی اگر جواب دے دے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی اس آئینی ترمیم کا مقصد ملک اور پارلیمان کے ذریعے ملک میں قانون کی بالادستی کو لانا تھا۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر 3 سینئر موسٹ جج صاحبان آئین کے تحت حکومتی جو ثوابدیدی اختیار ہیں پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے، یعنی حکومت کی اگر جس کو خوشنودی حاصل ہوگی یا بلیسنگ حاصل ہوگی وہ جج چیف جسٹس بن سکتا ہے، چاہے وہ سینیارٹی میں 5 سال 6 سال جونیئر کیوں نہ ہو۔ تو لہذا ہر تینوں جج صاحبان سے یہ توقع رکھی جائے گی کہ وہ چیف جسٹس بننے کے چکر میں حکومت کو خوش کریں گے۔ اب حکومت ضروری نہیں ہے کہ ساری عمر پی ایم ایل این کی ہوگی یا پیپل پارٹی کی ہوگی، یہ 2 دھاری تلوار ہیں، اور اگر عدلیہ بالخصوص چیف جسٹس بننے کے جو امیدواران ہیں ان کے سامنے حکومت سے اختلاف رکھنا گویا اپنے چیف جسٹس کے منصب سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہوگا، تو کون سا جج جو ہیں وہ حکومت کے خلاف فیصلے دے گا، اور ناانصافی کا الزام ہمیشہ حکومت پہ لگتا ہے۔ تو لہذا عدلیہ کو یوں باجگزار یا سرنگو کر دیا گیا ہے انتظامیہ نے، اور اب آنے والے فیصلوں میں یہ جھلک نظر آئے گی کہ جو سینئر موسٹ 3 جج صاحبان جو کوالیفائی کریں گے، ایک آخری دلیل یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سینیارٹی کے باوجود اگنور ہوتے ہیں، تو اس اگنور کرنے کے لیے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ ثوابدید جو کوئی اتھارٹی ایکسرسائز کرتی ہے اس کے لیے بھی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ایک سینئر جج کو اگنور کرنا ہے اور اس کی سوٹیبلٹی کا کوسچن ڈیسائیڈ کرنا ہے تو آپ نے وجہ تو بتانی ہے کہ جناب اس وجہ سے 1 اور 2 نمبر کوالیفائی نہیں کر رہے اور 3 نمبر والا کوالیفائی کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ وجہ نہیں بتاتے ہیں تو یہ اپنے اختیارات کا آربیٹریریلی استعمال ہوگا۔ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ چیلنج ہوگا کانسٹیٹیوشنل بینچ، وہاں پہ جو سیریل نمبر 5 کے جو جج صاحب ہیں امین الدین خان، شاید ان کو لایا جائے گا، کیونکہ آئین سازی اسی اندازے سے کی گئی ہے۔ تو لہذا فیصلہ جدھر چیلنج ہونا ہے
اس کا بھی پہلے سے ادراک ہے کہ کیا عمل ایسے چیلنج کے ساتھ ہوگا. یہ میری گزارشات تھی. ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے, آج ایک طرف تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, دوسری طرف توشہ خانہ کیس ہے, بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہوئی ہے لیکن رہائی نہیں اسے کیا ہے. اب ان ساری ہی معاملات میں لوگ ایک کانسیپٹ مطلب یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح سے اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پر سامنے نہیں آ رہی, آپ کی جو لیڈرشپ ہے اور آپ جو سارے لوگ ہیں وہ ایک یونٹی کے ساتھ سامنے نہیں آ رہے اس طرح سے جس طرح ہونا چاہیے. ماضی میں بھی ہم نے ماضی قریب میں جیسے دیکھا جو دھرنا ہوا یا جو جلسے کا فیصلہ کیا اس میں بھی خان صاحب ناراضگی کا بھی بہت اظہار کر رہے ہیں اور اس طرح سے متحد پارٹی لیڈرشپ نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. اور پھر جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی ڈیوائیڈ نظر آتی ہے بہت سارے معاملات پہ, کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ایک پیج پر آنا اور کتنا ضروری ہے, کیونکہ پارٹی کو کتنا یہ سارے جو ڈیمیجز ہیں وہ دے رہے ہیں یہ سارے ایشوز. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی کہ حکومت خود بھی یہ بات بار بار کرتی ہے اور بار بار کرٹیسائز کرتی ہے کہ جی اپوزیشن میں تو خود ٹوٹ پھوٹ ہے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. دیکھیں ایک بات میں کہنا بھول گیا, یہ جو ترمیم جن نمائندگان یا ایم این ایز اور سینیٹرز کے ذریعے کرائی گئی, ان کا انتخاب جو ہے فارم 47 کے تحت جو آئے ہیں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبران ووٹ دے کے سینیٹر کو جنہوں نے بھیجا ہے, پنجاب اسمبلی بالخصوص, اور اسی طرح جو ہماری آدھے سے زیادہ ایم این ایز جو نیشنل اسمبلی میں فارم 47 پہ منتخب, عوام نے تو مینڈیٹ ہی نہیں دیے. اب یہ جیلی ایم این ایز جن کا ووٹ دینے کا آئینی ترمیم کے حوالے سے اختیار جو ہے, یہ تو کسی مہذب معاشرے میں تصور نہیں ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ, جہاں تک پارٹی کے معاملات کے حوالے سے آپ نے بات کی, میرا خیال ہے کہ اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے اپنے ترجیحات کا تعین کرنے کے لیے اور پھر ان آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے جو اسٹریٹجی بنانی ہے, وہ اسٹریٹجی جو ہے شاید اس میں کچھ چیزوں کا فقدان ہے. احتجاج کے حوالے سے میرا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ اس میں جو چیف منسٹر علی امین خان ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, پی ایم ایل این اور ان کے دیگر الائز یہی الزام لاتے رہتے ہیں کہ جی صوبہ جو ہے مرکز پہ چڑھ دوڑا اور وفاقی اکائیاں لڑ رہی ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایک احتجاج کمیٹی کے حوالے ہونا چاہیے. یہ ایک گزارش میں نے خان صاحب کو بھی کی تھی اور انہوں نے اس وقت اتفاق کیا تھا. پھر احتجاج کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کے لیے تھرو موبلائزیشن کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں یہاں پہ بدقسمتی سے احتجاج اس طرح ہو رہے ہیں, میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ گرچہ میں بیمار تھا لیکن بیماری کے علاوہ مجھ سے کسی نے نہ رجوع کیا, نہ کوئی علم تھا کدھر احتجاج ہے کہاں پہ ہیں. اس طرح کی افراتفری میں ایسے احتجاج جو ہیں عموماً پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہمارے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے واحد حل ہے احتجاج, اور احتجاج کس طرح ہونا چاہیے, کیا اہداف ہونے چاہیے, یہ تعین جو ہے اس کا احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے, جس کے لیے میں خان صاحب سے گزارش کروں گا جب بھی ان قریب ان سے میری ملاقات ہوگی. ٹھیک ہو گیا. قمر السلام صاحب آپ کی طرف ہوں گے. قمر السلام صاحب 26ویں آئینی ترمیم کا مرحلہ آپ لوگوں نے بخوبی اپنے اعتبار سے اور اعتماد سے اور اپنے لحاظ سے مکمل کر لیا, طے کر لیا, سر کر لیا. لیکن اب سوال اگین یہی ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اب ہم قانونی فرنٹ فٹ پہ جا کے لڑیں گے, قانونی جنگ لڑیں گے, پھر وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو اور ہم جو ہے وہ احتجاج کے لیے کال دے دی ہے. جی تمام وکلا نے پورے پاکستان سے, کراچی سے بھی جی انفیکٹ ہو گئی ہے اب تو کال. تو یہ فرائیڈے سے شروع کرنا ہے احتجاج. تو یہ جو سارے اب آپ کے پاس آئیں گے مسائل, اور پھر اپوزیشن بیٹھ ہی نہیں رہی آپ کے ساتھ. ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے, کیونکہ اس کمیٹی میں حکومتی اراکین نے جو فیصلہ کیا وہی سامنے آیا ہے. تو وداؤٹ اپوزیشن سے حکومت پلے کرتی رہے گی پچ کے اوپر, تو کیسے چلے گا معاملہ؟ دیکھیں, جو اپوزیشن فلسطین کے مسئلے پہ ساتھ نہیں بیٹھی, جو اپوزیشن شنگھائی کانفرنس میں جو پاکستان کو کئی ڈیکڈز کے بعد موقع ملا تھا اپنے بین الاقوامی تنہائی کو ختم کرنے کا, اس پہ مسائل پیدا کرتی رہی. اور فلسطین کا ایشو تو ایسا ہے جس نے پوری قوم کے سارے شرم سے جھکا دیے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی
جماعت ہو سکتی ہے. جہاں تک تو وہ پہلے تعلق تھا میئر لندن کے الیکشن والا، وہ تو چلیں ایک ایشو رہ گیا. جو اسرائیل کے دارالحکومت سے اخبارات نے رپورٹس لکھی وہ ایک اور ایشو رہ گیا. لیکن یہ تو سب نے دیکھا کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مسئلہ فلسطین پر غزہ میں جو انسانی جو ہے وہ خون سے ہولی کھیلی گئی اور کھیلی جا رہی ہے، اس میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے باہمی سیاسی اختلافات کو پس پشت رکھ کر وہ اکٹھی ہوئیں، اور مقصد کیا تھا؟ اظہار یکجہتی کرنا اور پاکستان کی فورن پالیسی کو ایک رخ دینا. تو وہاں پہ ایک جماعت وہ رہی اس سے ہٹ کے. تو اب اس کے بعد تو محل یہ چیزیں کوئی اتنی حیرت کی باعث نہیں ہے. اور یہ جو اس میں اپوزیشن بھی اس کمیٹی میں شامل تھی، 2/3 اکثریت سے فیصلہ ہوا جو قانون کی روح سے. اور خود ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یا آفریدی ایک بیلنس جج ہیں اور ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ اعتراض کیا جا سکے. ان ترامیم کے بارے میں بھی جو تحریک انصاف کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ان جو یہ ترامیم ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی مخالفت کی جا سکے. یہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کو انشور کرتی ہے. اس میں کلائمیٹ چینج کا ماحول کا جو دستیابی ہے ایک عام آدمی کے لیے، ایک کلین کلائمیٹ کی، اس کو ایز بیسک ہیومن رائٹ جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اس میں ربا کے خاتمے کا جو ہے وہ 1 جنوری 2028 تک کے ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو انشور کرنے کا کہا گیا ہے. تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں دیگر بھی تھیں جہاں ایک چیف جسٹس کی تعیناتی تھی. اس میں ججز کی تعیناتی کو ریگولائز کیا گیا، اور جو 18ویں ترمیم میں چیزیں ہونے کے بعد جو ہے ریورس کرائی گئی تھیں زبردستی، ان کو انشور کیا گیا. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی سینٹ کی سیٹس ہماری ابھی نہیں آئی تھی. تو آئینی ترمیم کے لیے چونکہ 2/3 اکثریت جو ہے ترمیم موو کرنے والے کو پیش کرنی پڑتی ہے، اس لیے یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں نہ بیٹھے ہوں، ٹوٹل انٹائر ہاؤس کا 2/3 جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنے کا اہل ہوتا ہے. اسی 2/3 نے آئینی ترمیم کی. تو اس لیے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کہہ سکیں کہ، اور پھر کون اس بات پہ اعتراض کرے گا کہ ججز کی جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے یا ججز کے جو پرفارمنس ایویلویشن ہے کہ وہ کس حد تک کام کرنے پہ رضامند ہیں یا کس حد تک کام کرنے پہ مائل ہیں، اور کس حد تک وہ اپنے فرض سے سنگین قسم کی کوتاہی کا جو مرتکب ہوتے ہیں کہ جب وہ اتنا جو ایوریج لوڈ ہے وہ نہیں مقدمات کا اٹھاتے اور عام آدمی سفر کرتا ہے. تو اس پہ کس کو اعتراض ہوگا؟ اور یہ آن ریکارڈ ہے، تحریک انصاف کے نمائندے نے اس پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں جس کی سربراہی خورشید شاہ صاحب کر رہے تھے، اس میں ان کے نمائندے نے ڈوگر صاحب نے کہا کہ ذاتی طور پر میں اس ترمیم کی تمام شقوں سے اتفاق کرتا ہوں. اور اس سے پہلے مولانا صاحب نے بیان دیا کہ جی تمام یہ جو شقیں اس میں ہم کنسنسس میں ہیں، ہم ان ایگریمنٹ ہیں ود پی ٹی آئی. اور پریس کانفرنس میں دونوں ساتھ کھڑے تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ کہ پی ٹی آئی اپنے معروضی حالات کی وجہ سے، اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے اور حکومت کی مخالفت کی وجہ سے اگر ووٹ نہ دے تو ہم اس کی رائے کا احترام کریں گے. لیکن ایز سچ جہاں تک ان ترامیم کا تعلق ہے اس پہ تو کوئی پرنسپل جو ہے وہ ان کی طرف سے ڈفرنس نہیں آیا. نہ انہوں نے کوئی موو کیا اس کمیٹی میں یا امینڈمنٹ موو کی ہو جب اسمبلی میں پروسیڈنگ ہو رہی. اگر کوئی اختلاف تھا تو اسمبلی میں آن ریکارڈ تو لاتے کہ جی ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری نظر میں یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں تو اب احتجاج ظاہر ہے وکلا تو ایک ویگ ٹرم ہے. اب کتنے وکلا، کتنے پرسنٹ تنظیمیں، اپنا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیا موقف ہے جو پاکستان میں وکلا کا سب سے بڑا فورم ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیا ہے، ڈسٹرکٹ بارز کا کیا ہے، یہ تو ابھی پتہ چلے گا جب اس بات پہ ہوگی. لیکن ان پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اکیڈیمکلی دیکھیں تو اس ترمیم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ ہر سیاسی جماعت
इसी की जंग लड़ती है। इससे 70 साल यही लड़ाई लड़ी है। तो इससे पहले जजेस की तैनातियां जब आमिर करते रहे, जब जनरल ज़िया करते रहे, जब मुशर्रफ करते रहे, तो उन्हीं जजेस ने, चीफ जस्टिस ने सलूट करके उन्हें कबूल किया, फख्र से कबूल किया। तो आज अगर पार्लियामेंट कर रही है, पार्लिमान कर रहा है, तो किसी को इतराज हो सकता है? एटलीस्ट कोई सिस्टम तो आया। इससे पहले तो हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती कोई सिस्टम नहीं था। और अगर खुद वकला बरादरी बात करती है कि जजेस की तैनाती या चैम्बर की बुनियाद पे होती है या रिश्तेदारी की बुनियाद पे होती है, माजी में वकला खुद बात करते हैं, और मेरे दोस्त जो हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे। तो ये जो चीज़ें ये महल आगे की तरफ जाएंगी। अब तो PTI ने भी या अफरीदी साहब को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरमीम का इन्होंने अदालतों में, ये परसों की बात है, सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया कि 26वीं, और इसका सहारा लिया PTI के वकला ने और कहा कि जी 24वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच जो है ये केस नहीं सुन सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि अब तो गेम इज ओवर, अब तो मामला हो गए, तरमीम हो गई, और अब इसी तरमीम के मुताबिक सिस्टम चलेगा। ठीक हो गया। अख्वानज़ादा चट्टान साहब आपकी तरफ आऊँगी। अख्वानज़ादा चट्टान साहब, तरमीम करवा ली आप लोगों ने, बिलावल साहब पेश थे, और आप समझते हैं, जाहिर सी बात है कि इस वक्त आपका मौक़िफ़ यही है। क्या ऑपोजिशन में होते हुए भी आप समझेंगे कि ये तरमीम जो है ये उतनी ही अच्छी और मददगार साबित होगी जो आज हुकूमत में होते हुए हो रही है? अच्छा जी, अख्वानज़ादा चट्टान साहब की से कि जो है रिस्टोरेशन है लाइन में कुछ, तो मैं ज़रा दोबारा शेर अफजल मरवत साहब की तरफ जाऊंगी। शेर अफजल मरवत साहब, कितनी तैयारी है अब जो है लीगल टीम की कि इसको चैलेंज करें और इसके लिए बैटल लड़ें कानूनी तौर पे? शेर अफजल मरवत साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं शेर अफजल मरवत साहब की भी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं एक यहाँ पे ब्रेक लूँगी जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। मरवत साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। मरवत साहब, आपकी तरफ वापस आएंगे। मरवत साहब, ये अब भी बताइएगा कि कितनी तैयारी है कानूनी टीम की और ये बैटल जीतने के लिए जी, कानूनी लीगल बैटल के लिए इस तरमीम को चैलेंज करके? देखिए, वजूहत मैंने बता, पहले तो हाउस जो था पार्लियामान वो मुकम्मल नहीं है, सेनेट भी मुकम्मल नहीं है, और नेशनल असेंबली की भी यही सूरत हाल है। फिर काजी फैजी साहब के बेंच ने फैसला कर दिया और जमीर फरोशी का रास्ता खोल दिया इस तरमीम से कोई 8-10 दिन कबल, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और PNP के 2 सेनेटर्स को अगवा किया गया, लालच दिया गया और ये तरमीम पास की गई। तो इस आइन की वैलिडिटी, इस आइनी तरमीम की लेजिटिमेसी पे तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्लियामान मुकम्मल नहीं, और मुकम्मल न होने के अलावा यहाँ पे लोगों को जो है बादियों नजर में सबको नजर आ रहा है कि जी ये इन्होंने क्यों वोट दिया। तो तीसरी बात ये है कि पार्लियामान में बैठे हुए फार्म 47 के MNAs जिनको चैलेंज किया गया है, बहुत से ट्रिब्यूनल में ये मैटर पेंडिंग है, और आईनी तरमीम के पीछे 2 मुहर्रिकात थे। एक तो यही था कि ट्रिब्यूनल की ये फैसले जो है जाएंगे आईनी अदालत में, और वहाँ उनको फिर घसीटना है, लंबा करना है, तवालत देनी है ताकि ये अपनी मियाद मुकर्रर कर ले। लिहाजा अगर कोई आज़ाद सुप्रीम कोर्ट मिलती है, ये सुप्रीम कोर्ट का तो शराजा इन्होंने बेखेर दिया क्योंकि यहाँ उन्होंने अदालत के अंदर अदालत बना दी है, अब आईनी अदालत अलग है। क्या जरूरत पड़ी 76 सालों में कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार एक मखसूस बेंच को दिया जाए? इसकी कोई वजाहत हो सकती है सिवाय इसके कि जी ये जो मैंडेट की चोरी है इसको तवालत देनी है, और क्योंकि खान और PTI के केसेस कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन में आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको भी यही असर करना है। एक मेरे दोस्त जो PMLN से हैं, इन्होंने जो बात की कि जी तरमीम तो बड़ी अच्छी है, मैंने तो बड़ी एक मंतकी बात की कि ये जो अदलिया सुप्रीम कोर्ट
انتظامیہ کے تابع ہوگی اور 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ حکومت کی خوشنودی کے بغیر ان میں سے کوئی ایک بھی چیف جسٹس نہیں بن سکے گا، تو پھر کون یہ چاہے گا کہ حکومت کو ناراض کرے؟ اور ناانصافیوں کی شکایت جو ہے وہ تو حکومت وقت کے خلاف ہوتی ہے۔ جتنے بھی بنیادی حقوق پامال ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کا الزام ڈی سی پہ ہوتا ہے، ڈی پی او پہ ہوتا ہے، آئی جی پہ ہوتا ہے، منسٹریز پہ ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ نے وہ حق بھی، اور جس سے پاکستان کی تمام جو پاپولیشن ہے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ آپ پھر یہ انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہائی کورٹ تک، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو کم از کم 5 ججز پہ مشتمل ہونا ہے۔ تو اب بنو میں یا ڈی ایچ خان میں یا سکر میں یا پاولپور میں یا ملتان میں یا پنڈی میں، وہاں تو 5 جج بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جتنے بھی سرکٹ بینچز ہیں تمام ہائی کورٹس کے، کئی پر جو ہے 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 جج صاحبان بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کانسٹیٹیوشن پٹیشن کرنی ہے اسے پرنسپل سیٹ جانا ہوگا۔ یعنی انصاف کا اصول جو ہے وہ کتنا مہنگا اور مشکل بنا دیا ہے، اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کے عوام کا تو نقصان ہے، فائدہ کس کا ہے؟ یعنی آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں پولیس بلا وارنٹ جا رہی ہے اس کو سو کیا جائے اور اس کو کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن میں ڈریگ کیا جائے۔ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر کسی ڈپٹی کمشنر نے کسی سے زمین ہڑپ کی ہے یا پیسے کھائے ہیں تو اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ فوراً عدالت میں پہنچے۔ سستا اور فوری انصاف وہ کدھر چلا گیا ان امینڈمنٹ سے؟ اور آپ یہ 3-4 ماہ کے اندر دیکھیں گے کہ عوام کو اس کا احساس تب ہوگا جب یہ اپنی دادرسیوں کے حصول کے لیے پرنسپل سیٹ پہنچنا شروع ہوں گے۔ یعنی جو شخص رحیم یار خان کا رہائشی ہے اسے لاہور پہنچنا ہے، 4 سے 7 سے 10 گھنٹے اس کو سفر طے کرنا ہے۔ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا سکونتی ہے یا سوات کا، انہوں نے سوات میں اور ڈیز خان بینچ کے بجائے انہوں نے پشاور پہنچنا ہے۔ یہی صورتحال سکر کے لوگوں کی ہوگی، یہی صورتحال حیدرآباد کے لوگوں کی ہوگی، یہی صورتحال ملتان کے لوگوں کی ہوگی۔ لہذا اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ انصاف کا اصول جو ہے وہ آسان ہوگا، تو لہذا صرف اپنے مقصد اور اپنے جرائم پہ پردہ پوشی کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا ستیانات کر دیا ہے۔ یہ 3-4 ماہ کے اندر اس پہ یہ آئے گی، عوامی رد عمل آئے گا، کیونکہ ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہاتھ ہوا ہے۔ قمر اسلام صاحب، اندازہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہاتھ ہوا ہے، اور سوال ایک یہ بھی ہے کہ کیا اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ ترمیم ٹھیک لگے گی آج حکومت میں ہوتے ہوئے لگ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ہم اپوزیشن میں تھے اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو ظاہر ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کوئی زیادہ فیوریبل بھی نہیں تھی، لیکن کیونکہ معاملہ وزیر اعظم کے آفس کا، الیکٹڈ وزیر اعظم کے آفس کے اسٹرینتھ کا تھا، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ووٹ اس بنیاد پہ دیے کہ وہ اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کا اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، چونکہ اس سے پہلے ایکسٹینشن کا معاملہ ویگ تھا۔ یعنی جس طرح تعیناتی کا اختیار ایک آرمی چیف کا اور سروسز چیفز کا وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ فرد واحد کے پاس ہے، ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم کے پاس۔ یہ تو پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس ہے کہ جس میں اپوزیشن بھی جو متناسب نمائندگی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اپوزیشن بھی شامل ہے، یعنی اور وہ بھی 2/3 اکثریت سے۔ تو یہ تو زیادہ ایک فیوریبل طریقہ ہے، اور ہر وہ چیز جس میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہوگی، جس میں جمہور کی جو ہے وہ سپرمیسی، تو ہر اس چیز کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ ہر جمہوری آدمی کو اس پہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب حکومت اپوزیشن آئے گی تو اس کا حرارت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر الٹیمیٹلی ایک ٹائم پہ آ کے تو ریشنل پریویل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک ٹائم تھا جب آپس میں متحارب، ایک کنفرنٹیشن کی انتہا تھی، ہر دفعہ مقدمات اور گرفتاریاں، اور پھر ریشنل نے پریویل کیا کہ ہم کسی تیسری طاقت کو موقع نہ دیں، اور میثاق جمہوریت ہوا کہ ایٹ لیسٹ باقی ساری چیزوں پہ اختلاف لیکن 5 سال اسمبلی پوری کرے گی۔ اور اس کے بعد اسمبلی نے 5 سال پورے کیے، 3 اسمبلیوں نے شاید،
2002 से 8, 8 से 13, 13 से 18 और 18 से 24, तो 4 असम्बलियों ने अपने औकात पूरे किए, इससे पहले ये नहीं। तो ये हमेशा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उस वक्त भी हमने वजीर आजम के ऑफिस के लिए, नॉट फॉर इमरान खान, वजीर आजम के ऑफिस के लिए किया था, अपोजिशन में, और उसकी हरारत बाद में भी बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये अभी भी जो है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, इसकी शायद कोई रिपरकशंस भी आए, लेकिन अल्टीमेटली फिर प्रिवेल होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर एक टाइम पे जो तमाम जमहूरी जमातें, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, जैसा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इदराक हुआ, तो पीटीआई को भी इदराक होगा। आज की कन्फ्रंटेशन शायद वो फ्यूचर में ना करे। ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया कमर सलाम साहब आपका और शेर अफजल मरवत साहब आपका। हमने प्रोग्राम में दावा दी थी अख्वानज़ादा चट्टान साहब को भी पीपल्स पार्टी से, लेकिन अख्वानज़ादा चट्टान साहब ने मौके पर शेर अफजल मरवत साहब के साथ बैठने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो पाक प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए, जिसके लिए इंतहाई अफसोसनाक मुझे ये उनका अमल लगा, और बहुत ही गलत बात है। और पहले से आपको बता देना चाहिए, हम बहुत सारे मेहमानों के साथ काफ़ी अरसे से जो है प्रोग्राम करते हैं, मुझे एक ज़माना हो गया है, और हम डिस्कस कर लेते हैं पहले ही। तो आपको चाहिए कि आप पहले से डिस्कस कर लें, अगर इस किस्म की अगर कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है। और पीपल्स पार्टी के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, थोड़ी अक्ल से काम भी लिया करें जब प्रोग्राम में आ रहे होते हैं। तो एक आपने बिल्कुल तरमीम करवा ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वक्त जो है ना फ्लाइंग इन द एयर वाला सीन करें। ठीक है, ये जमहूरी अमल है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड डेमोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट्स। लेकिन ये कि आपको एहतराम करना चाहिए अपनी कमिटमेंट्स का और अपनी बात का, अपनी ज़ुबान का। इसी के साथ ये अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।